اسلام کے دور کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا قاری تھا، تورات کا یہ حافظ تھا اور انتہائی یہ خوبصورت تھا۔ جس وقت یہ غریب تھا تو یہ بڑا با اخلاق تھا اور لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو مال آتے ہی یہ متکبر ہو گیا اور یہ فرعون کے ساتھ مل گیا، یہ متکبر ہو گیا اور فرعون کے ساتھ مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو اپنے مال سے زکوٰۃ نکال، اور اس کا مال اتنا تھا، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ ایک مضبوط جانوروں کی تعداد جس کی تعداد تھی 70 مضبوط اونٹ جو ہے وہ اس قارون کے خزانے کی چابیاں جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے، اتنا اللہ نے اس کو مال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کی راہ کے اندر کچھ خرچ کر اور تو زکوٰۃ ادا کر۔ اس نے پہلے اقرار کیا، گھر جا کر حساب لگایا تو وہ بہت زیادہ حصہ بنتا تھا۔ اب اس نے کہا کہ مجھے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری اپنی طاقت کی وجہ سے ہے، یہ میری اپنی ذہانت کی وجہ سے ہے، یہ تو میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے، اللہ کو میرے مال کی کیا ضرورت ہے، مجھے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں نے اسے بڑا سمجھایا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، تو تکبر نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات فرمائی وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھے دیا ہے اسے خرچ کر اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تلاش کر، یعنی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر، تجھے آخرت میں ملے گا۔ اور تیسری بات فرمائی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تو دنیا کے اندر جو اللہ نے تجھے حصہ دیا اس کو تو نہ بھول۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اتنی ہی نرمی کر، اتنی ہی شفقت کر، لوگوں سے اتنی محبت کر کہ جتنا اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، یعنی تو پہلے غریب تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے تیرے اوپر رحم اور کرم کیا، اب تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور پیار کے ساتھ پیش آئے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اپنے مال کے ذریعے زمین کے اندر فساد تلاش نہ کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیر، جب اس نے کہا کہ یہ میری اپنی طاقت کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہم من القرون، کہ کیا اسے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے، قارون سے پہلے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا، من ہوا اشد منہ قوہ، جو طاقت کے اعتبار سے وہ اس سے بھی زیادہ تھے، وہ اکثر جمع، اور مال کے اعتبار سے ان کے پاس اس سے بھی زیادہ مال تھا، یعنی ان کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا اور دنیا کی عزت بھی ان کے پاس زیادہ تھی۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور ضرور جو ہے یہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہتے ہیں جس وقت قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جس وقت وہ اپنی قوم کے اندر نکلتا تھا تو اتنا اس کے ساتھ لشکر ہوتا، جو اس کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اتنا اس نے سونا پہنا ہوتا، عالی شان اس کی سواری ہوتی، عالی شان اس کا لباس ہوتا، تو جب وہ اپنی قوم کے پاس سے گزرتا اور اپنی قوم کے اندر آتا تو فخرج علی قومہ فی زینتہ، زیب و زینت کے ساتھ آتا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جو دنیا چاہتے ہیں، جن کی جو ہے وہ آخری تمنا ہی دنیا ہوتی ہے، دنیا کے حریص ہوتے ہیں،
تو جو دنیا کے لالچی تھے یا دنیا دار لوگ تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش اللہ ہمیں بھی اتنا دے کہ جتنا اللہ نے قارون کو دیا ہے، انہ لذو حظ عظیم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا جو ہے وہ حصہ دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا چاہیے جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ جو ہے وہ خواہش کرنے کے بجائے اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے تو کل قیامت والے دن اس کا حساب بھی زیادہ ہی ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی رہ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ وقال الذین اوتوا العلم، لیکن جو علماء تھے، جو اس وقت اہل علم لوگ تھے، انہوں نے جب قارون کی یہ حالت دیکھی، ویلکم ثواب اللہ خیر، وہ کہنے لگے کہ جو آخرت کا ثواب ہے وہ بہتر ہے اس بندے کے لیے جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، ولا یلقاھا الا الصابرون، اور آخرت کا ثواب اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ اللہ کے رزق کے اوپر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کے اوپر صبر اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، یہاں درمیان میں واقعہ یہ ہے کہ اب قارون جو ہے جب فرعون کے ساتھ ملا تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا، عورت کو کہا میں تجھے اتنے اتنے پیسے دوں گا، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا ہے۔ ایک بہت بڑے مجمع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، ایک عورت اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سارا مجمع جو متوجہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی اللہ کے نبی تھے، آپ کو پتہ کلیم نبی تھے، آپ نے بڑے جلال کے ساتھ اور بڑے غصے کے ساتھ اسے کہا کہ تو اللہ سے ڈر اور صحیح صحیح بیان کر کے تو جو کہہ رہی ہے کیا سچا ہے، یہ واقعہ واقعی صحیح ہے، کیا واقعی ہی میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ تو وہ ڈر گئیں اور اس نے کہا کہ نہیں، قارون نے مجھے اتنے اتنے پیسوں کا لالچ دیا اور مجھے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے اس قارون سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو ہے وہ زمین کے اندر دنسا دیا۔ اور کئی لوگ کہنے لگے کہ یہ جو قارون زمین کے اندر گیا ہے شاید کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسد کی وجہ سے ایسے کیا، شاید کہ ان کا مال جو وہ لینا چاہتے تھے۔ تو جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ اللہ نے قارون کو بھی زمین کے اندر دنسا دیا اور ساتھ ہی قارون کے جتنے خزانے تھے نا وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دنسا دیے تھے، کہ تاکہ کسی کے دل کے اندر یہ خیال ہی پیدا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دولت لینے کے لیے اس کے لیے جو ہے یہ دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کے اندر اپنا رزق وسیع کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دنیا کے اندر وسیع رزق دیتا ہے، وسیع یعنی اس کے لیے رزق کے دروازے ہر طرف سے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق مال اور دولت کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ ان کو زمین کے اندر دنسائے گا۔ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ان کے مال سے برکت ہی اٹھا لیتا ہے، اللہ ان کے مال سے برکت ہی اٹھا۔ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر راضی بھی رہنا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اولاد ہے، علم ہے، طاقت ہے، حسن ہے، جو کچھ بھی ہے اگر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ